بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں کس طرح سے پرورش پائی، اور فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح سے پالا اور اپنا بیٹا بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک ہیں۔ یہ 1520 قبل مسیح کی بات ہے۔ مصر پر فرعون بادشاہ مرنفتح ثانی کی حکومت تھی۔ بعض نے اس کا نام منفتح بھی لکھا ہے، اور وہ والد رامسیس کے بڑھاپے کی وجہ سے عملاً حکمران بنا ہوا تھا۔ خدائی کا دعوے دار یہ بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہائش پذیر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے ایک قطع زمین اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی، جو مصر میں خوب پھلی پھولی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، چنانچہ اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہتر جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے۔ یاد رہے، فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں بلکہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ تاریخی حقائق کے مطابق 31 فراعنہ خاندانوں نے مصر پر یکے بعد دیگرے حکومت کی۔ سب سے آخری خاندان نے 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں شکست کھائی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش کیسے پائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ برابر صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے نگہداشت کرتی جا رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ صندوق تیرتے ہوئے شاہی محل کے کنارے آ لگا، اور فرعون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے اپنے خادموں کے ذریعے اس کو اٹھوا لیا اور شاہی محل میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور حالات کی صحیح تفصیل معلوم کرنے کے لیے شاہی محل کی خادماؤں میں شامل ہو گئیں۔ قرآن عزیز نے اس شاہی خاندان کی عورت کو فرعون کی بیوی بتایا ہے، اور تورات کے مطابق خروج میں اس کو فرعون کی بیٹی کہا ہے، مگر مورخین اور اس اختلاف کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پانی میں بہتے ہوئے صندوق کو فرعون کی بیٹی نے اٹھایا ہو اور پھر بیٹا بنانے کی آرزو اور فرعون سے اس کا بچے کے قتل نہ کرنے اور خود پالنے کی خواہش کا اظہار اور فرعون سے سفارش فرعون کی بیوی نے کی ہو۔ قرآن کریم کے اسلوب بیان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکالنے والے کے متعلق کہا ہے، اس کو اٹھایا فرعون کے گھر والوں نے، اور بیٹا بنانے کی آرزو اور اس کے قتل نہ کرنے کی سفارش کرنے والے کے متعلق فرمایا۔ ترجمہ، اور فرعون کی بیوی نے کہا۔ حضرت ابن عباس سے یہی منقول ہے۔ بہرحال فرعون کے گھر والوں نے جب صندوق کھولا تو دیکھا کہ ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ فرعون کی بیٹی فوراً اس کو محل میں لے گئی۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو باغ باغ ہو گئی اور انتہائی محبت سے اس کو پیار کیا۔ محل کے شاگرد پیشہ میں سے کسی نے کہا کہ یہ تو اسرائیلی معلوم ہوتا ہے اور ہمارے دشمنوں کے خاندان کا بچہ ہے، اس کو قتل کر دینا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ہمارے خواب کی تعبیر ثابت ہو۔ اس بات کو سن کر فرعون کو بھی خیال پیدا ہوا۔ فرعون کی بیوی نے شوہر کے تیور دیکھے تو کہنے لگی کہ ایسے پیارے بچے کو قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یا ہم اس کو اپنا ہی بیٹا بنا لیں اور ہمارے لیے اس کا وجود نفع بخش ثابت ہو، یعنی اگر یہ وہی اسرائیلی بچہ ثابت ہو جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے تو ہماری محبت اور آغوش تربیت شاید اس کو مضر ہونے کی بجائے مفید ثابت کر دے۔ مگر فرعون اور اس کے خاندان کو یہ کیا معلوم کہ خدا کی تقدیر ان پر ہنس رہی ہے،
کہ رب العالمین کی کرشمہ سازی دیکھو کہ تم اپنی نادانی اور بے خبری میں اپنے دشمن کی پرورش نگران مقرر کیے گئے ہو۔ غرض اب یہ سوال پیدا ہوا کہ بچہ کے لیے دودھ پلائی مقرر کی جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے بچے کی طبیعت میں یہ بات ثابت کر دی کہ وہ کسی عورت کے پستان کو منہ ہی نہیں لگاتا۔ شاہی دایا تھک کر بیٹھ گئی، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی ایک پستان سے بھی دودھ نہ پیا۔ یہ سارا حال موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ مریم دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ اگر اجازت ہو تو ایک ایسی دایا کا پتہ بتاؤں جو نہایت نیک اور اس خدمت کے لیے بہت موزوں ہے، بلکہ حکم ہو تو میں خود اس کو ساتھ لے کر آؤں۔ فرعون کی بیوی نے دایا کو لانے کا حکم دے دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ خوش خوش گھر کو روانہ ہوئی کہ والدہ کو لے آئیں۔ یہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ادھر برا حال تھا۔ ایک الہامی خیال سے بچے کو سپرد دریا تو کر آئیں، مگر ماں کی مامتا نے زور کیا اور بے چین ہو کر اس پر آمادہ ہو گئیں کہ اپنے اس راز کو افشاں کر دے۔ اسی اضطراب و بے چینی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے فضل و کرم کی بارش کی اور ان کے قلب میں اطمینان و سکون نازل کیا۔ اب لطیفہ غیبی کے انتظار میں چشم برا تھی کہ لڑکی نے آ کر پوری داستان کہہ سنائی اور بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کسی دایا کا بھی دودھ نہ پیا تو میں نے کہا اسرائیلی قبیلہ میں ایک نہایت شریف اور نیک عورت ہے، وہ اس بچے کو اپنی اولاد کی طرح پرورش کر سکتی ہے۔ فرعون کی بیوی نے یہ سن کر مجھ کو حکم دیا کہ فوراً آپ کو لے کر آؤں، یہ ہم پر خدا کا بڑا احسان اور فضل و کرم ہوا۔ اب تم چل کر اپنے بچے کو سینے سے لگاؤ اور آنکھیں ٹھنڈی کرو اور اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلاتی رہے، پھر جب تجھ کو ڈر ہو اس کا تو ڈال دے اس کو دریا میں، اور نہ خطرہ کر اور نہ غمگین ہو، پھر ہم پہنچا دیں گے اس کو تیری طرف اور کریں گے اس کو رسولوں سے۔ پھر اٹھا لیا اس کو فرعون کے گھر والوں نے کہ ہو ان کا دشمن اور غم میں ڈالنے والا۔ بے شک فرعون اور حامہ اور ان کے لشکر تھے چوکنے والے، اور بولی فرعون کی عورت یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تیرے لیے، اس کو مت مارو، کچھ بعید نہیں جو ہمارے کام آئے یا ہم اس کو بنا لیں بیٹا۔ اور ان کو کچھ خبر نہ تھی، اور صبح کو موسیٰ کی ماں کے دل میں قرار نہ رہا، قریب تھی کہ ظاہر کر دے بے قراری کو، اگر ہم نے مضبوط کر دیتے اور اس کے دل کو تاکہ رہے یقین کرنے والوں میں، اور کہہ دیا اس کی بہن کو پیچھے چلی جا۔ پھر دیکھتی رہی اس کو اجنبی ہو کر اور ان کی خبر نہ ہوئی، اور روک رہا تھا ہم نے موسیٰ سے دائیوں کو پہلے سے۔ پھر بولی میں بتاؤں تم کو ایک گھر والے کے اس کو پال دیں تمہارے لیے، اور وہ اس کا بھلا چاہنے والے ہیں۔ پھر ہم نے پہنچا دیا اس کو اس کی ماں کی طرف کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور غمگین نہ ہو، اور جانے کہ اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے پر تم لوگ نہیں جانتے۔ اور ہم تجھے معلوم ہے ہم تجھ پر پہلے بھی ایک مرتبہ کیسا احسان کر چکے ہیں۔ ہم تجھے بتاتے ہیں اس وقت کیا ہوا تھا جب ہم نے تیری ماں کے دل میں بات ڈال دی تھی۔ ہم نے اسے سمجھایا تھا کہ بچے کو ایک صندوق میں ڈال دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے کنارے پر دھکیل دے گا، پھر اسے وہ اٹھا لے گا جو میرا یعنی میری مسلم قوم کا دشمن ہے، نیز اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ اور اے موسیٰ، ہم نے اپنے فضل خاص سے تجھ پر محبت کا سایہ ڈال دیا تھا کہ اجنبی بھی تجھ سے محبت کرنے لگے، اور یہ اس لیے تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ تو ہماری نگرانی میں پرورش پائے۔ تیری بہن جب وہاں سے گزری تو یہ ہماری ہی کار فرمائی تھی کہ اس نے فرعون کی لڑکی سے کہا میں تمہیں ایسی عورت بتلا دوں جو اسے پالے پوسے، اور اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کی گود میں لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور بچے کی جدائی سے غمگین نہ ہو۔ تو رات میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کا دودھ چھڑایا تو انہوں نے ان کو فرعون کی بیٹی کے سپرد کر دیا،
اور اس کے بعد عرصہ تک وہ شاہی محل میں زیر تربیت رہی اور وہیں نشو و نما پائی، مگر تورات کا یہ کہنا تھا کہ بالکل خلاف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی لڑکی کے بیٹے بنے۔ جب لڑکا بڑا وہ اسے فرعون کی بیٹی کے پاس لائیں اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا، اور اس نے اس کا نام موسیٰ عبرانی رکھا اور کہا اس سبب سے کہ میں نے اسے پانی سے نکالا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ ہے۔ اللہ حافظ۔